عورت کی گواہی سے متعلق ایک تانا ہماری سوسائٹی میں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی، اور اس بات کو بھی لے کر عورتوں کے جو بہت سارے رائٹس ہیں وہ متاثر کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں انہیں چپ کرا دیا جاتا ہے۔ تو سر یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ عورت کی گواہی کی مختلف معاملات میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، قرآن حکیم نے شہادت کو، گواہی دینے کو 5 مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف ایک مقام ہے جہاں عورت کی شہادت کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جہاں قرض کے لین دین کو بیان کیا۔ بڑی طویل آیت ہے یہ، بلکہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے۔ قرض کے لین دین کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم قرض لو کسی سے تو اسے باقاعدہ لکھو، حتیٰ کہ اس میں لکھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ املا کون کرے اور لکھے کون۔ بالکل صحیح۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد گواہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی اسے عدالت تک پہنچایا جائے، اسے خرچ دیا جائے، اسے نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے، نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ اس لیے تفصیل سے بتایا کہ اس میں حقوق العباد ملوث ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے مال کا معاملہ ہے۔ سارے تفصیل بتانے کے بعد گواہوں کے لیے یہ کہا کہ وَاسْتُشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مردوں 2 میں سے 2 کو اس تحریر کا گواہ بنا لو جو قرض کے معاملے میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ لیا گیا ہے کہ عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے، اور یا عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، یا عورت کی گواہی نصف ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ کیا آیت میں نصف کا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہی بناؤ اس لیے کہ عورت کی گواہی نصف ہے؟ ایسا لفظ ہرگز استعمال نہیں ہوا۔ استعمال جو ہوا ہے اس کے بعد جو کہا گیا، جو حکمت بتائی گئی ہے، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ بالکل ٹھیک۔ فرض کیجئے ایک بھولتی ہی نہیں ہے، وہ گواہی بلا کا مقاص جیسا اس نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیتی ہے، تو دوسری کی کوئی ضرورت اور اہمیت رہ جاتی ہے باقی؟ بالکل ٹھیک، ہرگز نہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت ہمیشہ بھولتی ہے، بلکہ چونکہ کسی بھی سوسائٹی میں عورتیں مالی معاملات میں اکثر ملوث نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ باہر کے لین دین یا کاروبار میں اب بھی دیکھ لیجئے، ہماری سوسائٹی کو چھوڑیے، یورپ کی سوسائٹی میں چلی جائیے، مغرب میں چلے جائیے، کاروبار میں مرد زیادہ ملوث ہیں، عورتیں کم ملوث ہیں براہ راست۔ جی جی۔ مالی معاملات میں مرد زیادہ ملوث ہیں، عورتیں کم ملوث ہیں۔ جس چیز میں انسان ملوث نہ ہو، جس کام میں، اس کی پیچیدگیوں کو بھی اکثر نہیں سمجھتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں گھر کی مثال دیتا ہوں، گھر میں ہم جو کام کاج عورتیں کرتی ہیں، مسالہ کہاں رکھا ہے، سوئی کہاں رکھی ہے، دھاگا کہاں رکھا ہے، سارا گھر ڈھونڈ مارے، عورت نہ ہو تو نہیں ملتا۔ بالکل۔ تو جب عورت آتی ہے پوچھو تو کہتی ہے یہ پڑی ہے، اسی وقت نکال کے دے دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح باہر کے وہ معاملات جن میں مرد ملوث ہوتے ہیں، اس میں عورت اتنی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی، اس پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے ہم گھر کی پیچیدگیوں کو ہم نہیں سمجھتے، اسی طرح عورت باہر کی پیچیدگیوں کو بھی نہیں سمجھتی۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا کہا کہ 2 مل جائیں، اگر ایک بھولتی ہے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسرا معاملہ اس میں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے ہمیشہ کسی پنچایت میں، کسی عدالت میں، کسی جرگے میں جانا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کبھی بھی عدالت اٹھ کے گواہ کے پاس نہیں آئی، کوئی پنچایت، کوئی جرگہ اٹھ کے گواہ کے پاس نہیں آیا۔ گواہ کو پنچایت اور جرگے میں یا عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ اور پنچایتوں میں، جرگوں میں، عدالتوں میں اکثر مرد ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ لہذا ایک عورت اس کے ساتھ اور رکھ کے اس کا دوست بنا دی تاکہ اکیلے جانے میں وہ گھبراہٹ محسوس نہ کرے۔ ایک اکیلا 2 11 کے مصداق، دونوں اکٹھی جائیں، شہادت دے کر واپس گواہی ایک نہیں دینی، گواہی ایک نے دینی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اسے یاد دلا دی۔ گواہی ایک ہی کی ہے، یہاں کوئی بھی نصف کا لفظ استعمال نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب باقی 4 مقامات جو ہیں ان میں گواہوں کو بیان کیا کہ تم گواہ بناؤ، جیسے قذف کا ہے 4 گواہ لاؤ، بدکاری کا ہے 4 گواہ لاؤ۔ اس میں نہ عورت کا تذکرہ کیا نہ مرد کا کیا، عام گواہ کا تذکرہ کیا۔
ٹھیک ہے. اب جس طرح جو وہاں میسر ہے، جس کے پاس صحیح گواہی ہے اس کی گواہی تسلیم کی جائے گی. بالکل صحیح. یہاں جنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل کہ جنس کے بنیاد پر کوئی تفریق کی ہو. میں 2 مثالیں آپ کو خود صحابہ کے دور سے دیتا ہوں. قتل کے معاملے میں ایک قتل کی مثال ہے کہ قتل کے معاملے میں عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا. اچھا. اور ایک طلاق کی مثال ہے کہ طلاق کے معاملے میں عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا. مقدمہ یہ تھا کہ ایک بچہ جو کپڑوں میں لپیٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عورت اس گزری اور اس پر پاؤں رکھ کے، اسے نہیں پتا چلا، پاؤں رکھ کے آگے چلی گئی، بچہ کچلا گیا، مر گیا. اب کوئی گواہی نہیں مل رہی. گواہیاں تھیں، مرد بھی تھے وہاں، عورتیں بھی تھیں. چونکہ دیکھا عورتوں نے تھا، مردوں نے دیکھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گواہی کا تعلق تو ہے یہ کہ جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے کوئی ایکٹ ہوا ہے، جس کے سامنے کوئی جرم ہوا ہے، وہ گواہی دے گا نا کہ دوسرا دے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وہاں اگر مرد ہوتے تو مرد گواہی دیتے. مردوں نے دیکھا نہیں. عورتوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ عورت اٹھی ہے، گزری ہے، اس نے نیچے نہیں دیکھا، پاؤں بچے پر رکھ دیا ہے، بچہ بہت معصوم تھا، لہذا وہ کچل کے مر گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی گواہی پر، جن میں کوئی مرد شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان عورتوں کی گواہی پر دیت کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا. قتل عمد نہیں تھا. لہذا اس عورت پر دیت ڈالی گئی اور اسے دیت لی گئی. ٹھیک ہے. دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلاق کا ایک مقدمہ آیا. طلاق کے مقدمے پر عورتوں نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے اس مرد نے یہ طلاق دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ طلاق کا اصول یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں طلاق کا اختلاف پڑ جائے، مرد کہے میں نے نہیں دی، عورت کہے میں نے دی ہے. اگر مرد کہتا ہے میں نے دی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو اقرار ہے نا، پھر اس پر تو گواہی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مرد کہتا ہے میں نے نہیں دی، عورت کہتی ہے اس نے دی ہے طلاق. اب معاملہ گواہوں پر ہوگا کہ گواہ لاؤ. عورت نے گواہ جو پیش کیے وہ عورتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے. جب عورتوں نے گواہی دے دی، اور ظاہر ہے کہ گواہ کا جو طریقہ آپ کو وہی اختیار کیا جاتا ہے، گواہ پر جرا ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے، جو بھی ہوا اس گواہی کو جب سچی ثابت ہو گئی عورتوں کی گواہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد اور عورت میں تفریق کر دی اور طلاق کو تسلیم کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں کوئی مرد اور عورت کا امتیاز نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب تیسری چیز، جی. یہ 2 تو میں نے آپ کو دیے. جی. ایک میں نے 2 مثالیں آپ کو حضرت عائشہ کی فقیہ ہونے کی، بریرہ کی شہادت دینے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینے کی، یہ تو میں اس میں ناقصات العقل میں بیان کر چکا. اب گواہی کے معاملے میں ایک ضابطہ حدیث میں ہے، راوی حدیث ہونا. حدیث روایت کرنا ایک بہت بڑی گواہی ہے، شہادت ہے. صحابی اگر کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو گویا کہ وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. اگر تابعی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا، تو اس کی گواہی پر لوگ اعتماد کر رہے ہیں. اصل میں حدیث روایت کرنا ایک گواہی دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، کتنی عورتیں راویات حدیث ہیں، اور ان کی حدیثوں کو قبول کیا گیا، تسلیم کیا گیا. بالکل بالکل. باقاعدہ راویات حدیث پر الگ لوگوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن میں راوی صرف عورت تھی. بالکل صحیح. اور ان حدیثوں کو تسلیم کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. پھر انتہائی نازک معاملے میں جہاں نسب ثابت ہوتا ہے، وہاں شریعت صاف یہ کہتی ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اس سے نسب ثابت ہو جائے گا. بالکل صحیح. کہ اگر وہ دائیا، وہ لیڈی ڈاکٹر یا نرس یہ گواہی دے دیتی ہے کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں میں میرے سامنے پیدا ہوا، اور اس وقت اس عورت کا نکاح فلاں مرد سے تھا، تو اس بچے کا نسب ثابت ہوگا، خواہ وہ مرد انکاری کر دے. ٹھیک ہے. بچے کے نسب کو ثابت مانا جائے گا. روایت ناقصات العقل والدین کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کسی حد تک تفصیل کے ساتھ، کہ سند کو نہیں دیکھتے ہم، درایتاً جب دیکھتے ہیں تو نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تائید کرتے. ٹھیک ہے. آپ کا عمل اس کی تائید کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور روایت کو دیکھنے کے لیے دونوں چیزیں درایتاً دیکھنی پڑتی ہیں. سند خواہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. ٹھیک ہے. سند کا آخری معیار یہی ہے جو یہی معیار ہے روایت. ٹھیک ہے.